السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکیوٹ برونکائٹس کے بارے میں، یعنی شدید کھانسی کے بارے میں۔ شدید کھانسی کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اس کے علامات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے اور اس کے علاج جو ہے نا وہ کس طریقے سے کی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شدید کھانسی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لنگس کی نالیاں جو ہے نا وہ زخمی ہو جاتی ہے، اور لنگس کی جو نالیاں ہیں وہ زخمی ہونے کی وجہ سے جو سانس ہے اس میں جو ہے نا رکاوٹ ہوتی ہے اور سینے میں درد بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کی علامات اور اسباب کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے مریض کے گلے میں جو ہے نا خارش ہوتی ہے، یعنی خارش سے فیل ہوتی ہے، ہلکی پھلکی کھانسی ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا سینے کا جو درمیانی حصہ ہے اس میں پین محسوس ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، بہت کم درد ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو کھانسی آتی ہے، کھانسی کرتے وقت کھانسی میں بلغم نہیں خارج ہوتا، یعنی بغیر بلغم کی جو ہے نا کھانسی ہوتی ہے پیشنٹس کو۔ اور اس کے علاوہ پیشنٹ کا جو سینہ ہے، جو چیسٹ ہے، اس میں اکڑاؤ سا محسوس ہوتا ہے یہ، اور درد بھی ہوتا ہے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں کچھ اور علامات کی، تو پیشنٹس کا جو سانس ہے وہ جلدی جلدی آتا ہے، یعنی جلدی جلدی پیشنٹ سانس لیتا ہے، اور وہ اگر تھوڑا سا بھی چلے تو اس کا سانس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بلغم کا کلر جو ہے نا وہ زرد یا ہری رنگ کا جو ہے نا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس بلغم میں چینجنگ ہو جاتی ہے۔ پہلے تو بلغم ہوتی نہیں، بہت کم ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب زیادہ ہو جائے، اگر کچھ دن یا ہفتے گزر جائے تو وہ بلغم جو ہے نا زرد کلر کا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پیشنٹ کو ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے، تیز نہیں ہوتا، ہلکا سا بخار ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد جو ہے نا پیشنٹ کی جو چھاتی ہے، اگر وہ سانس لیتے ہیں تو اس میں خڑخڑ کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ یہ علامات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جن کا امیون سسٹم جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے، جو مضبوط ہے، جو جوان لوگ ہیں، تو ان کا جو یہ علامات ہے، یہ کنڈیشن ہے، تقریباً 4 سے لے کر 8 دن کے اندر جو ہے نا وہ پیشنٹ خود بخود صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ پیشنٹ خود بہت صحت یاب نہیں ہوتے، اور کیونکہ ان کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، یا وہ بچے ہوتے ہیں یا وہ بوڑھے ہوتے، تو ان میں یہ علامات جو ہے نا مزید بڑھنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ نزلہ زکام شروع ہو جاتا ہے، کھانسی کے ساتھ آنکھوں سے پانی بہتا ہے، سینے میں جو ہے نا سوزش آ جاتی ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے جو سانس کا پرابلم ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پیشنٹ کو سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بے چینی فیل ہوتی ہے، اور سر میں ساتھ جو ہے نا درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بات کریں تو رات کے وقت یہ جو ایکیوٹ برونکائٹس ہے، یعنی کہ جو شدید کھانسی ہے، یہ اگر اس کی اس بات سے کو واضح کرے کہ کس ٹائم یہ کھانسی زیادہ ہوتی ہے، کس ٹائم کم ہوتی ہے، تو یہ کھانسی رات کے وقت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اور صبح کے ٹائم جو ہے نا زیادہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر پیشنٹ کو کوئی انفیکشن ہو، یا اس کے لنگس میں کوئی زیادہ انفیکشن ہو، یا لنگس بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے نا خون، جو بلغم آتے ہیں اس میں خون ملا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیشنٹ کا سٹمک ہے وہ بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے اس پرابلم کی وجہ سے، اور اس کی جو سٹمک ہے پیشنٹ کی، اس میں ورم ہو جاتی ہے، تو پھر پیشنٹ کا جو کھانے پینے کا سسٹم ہے یہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو پیشنٹ کا یہ جو سارے علامات میں نے بتائے، یعنی کہ بخار کا ہونا، کھانسی، بلغم، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد جو ہے نا یہ پرابلم اور بڑھ جاتا ہے، یعنی ان علامات میں اور زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیشنٹ کا پھر بہت زیادہ ان کو کھانسی ہوتی ہے، بخار بھی تیز ہو جاتا ہے، پیشنٹ کھانے پینے میں بھی جو ہونا بہت زیادہ رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور اگر پیشنٹ کو بخار ہوتے تو بخار کے ساتھ جو ہے نا سر درد، اور کبھی جیسے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ کا لگنا، یہ بھی ساتھ ہو جاتا ہے، تو تقریباً 103 104 درجے تک جو ہے نا وہ اس کا پیشنٹ کا جو فیور ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر بچہ ہے تو ظاہر ہے بچہ بہت زیادہ نڈال ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور بچوں کا چہرہ عموماً زرد ہو جاتا ہے ایسی سچویشن میں، اور آنکھیں اندر کو دنس جاتی ہے بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے۔ بچے کا پیٹ ہے تو وہ سانس کی رکاوٹ کی وجہ سے بہت تیز حرکت کرتا ہے۔
ایسی پرابلم میں جو ہے نا جو بوڑھے لوگ ہیں اگر ان میں اس بیماری کی شدت ہو جائے اور بار بار کھانسی ان کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہو جائیں تو اس کے بعد اگر یہ سلسلہ لمبے عرصے تک رہے تو خدا نہ خواستہ انہیں استما کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور جن کا علاج بہت زیادہ مشکل ہے اور جس کا جو انجام ہے وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئے سارے علامات۔ اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف۔ اگر کسی پیشنٹ کو یہ سارے علامات اس میں موجود ہو اور کچھ ہی ٹائم سے انہیں کھانسی وغیرہ کا پرابلم ہو رہا ہے تو ان کو فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق میڈیسنز استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ہم کچھ میڈیسنز کی بات کریں کہ اس میں کون سی میڈیسن سب سے پہلے دینا بہت زیادہ بہتر رہے گا، تو اس میں سب سے پہلے جو میڈیسنز ہوتی ہیں تو وہ یہ ہے مطلب کہ آپ کو گرد و غبار سے بچنا چاہیے۔ سگریٹ نوشی وغیرہ اگر کوئی پیشنٹ کر رہا ہے تو اس کو ترک کر دینی چاہیے۔ اگر کوئی شراب نوشی وغیرہ کر رہے ہیں اس کو بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر بات کریں تو پینسلین گروپ کی جو میڈیسن ہے وہ جو ہے نا کھلانے کے لیے دینی چاہیے پیشنٹ کو، اور اگر یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو پینسلین کی جو انجیکشنز ہیں وہ لگانے چاہیے پیشنٹ کو۔ جو ہے نا اسٹریپٹومائسین انجیکشنز جو ہے نا وہ آئی وی لگا سکتے ہیں، دن میں 2 بار بھی لگا سکتے ہیں، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ جو ہے نا ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ٹیٹراسائیکلین 250 mg اور 500 mg جو ہے نا وہ بھی پیشنٹ کی ایج اور ویٹ کے حساب سے دن میں 2 سے لے کر 4 مرتبہ آپ جو ہے نا پیشنٹ کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر مریض کو جو ہے نا پینسلین گروپ کی جو میڈیسنز ہیں وہ سوٹ نہیں کرتی تو اس کو جو ہے نا باقی گروپس کی میڈیسنز دینی چاہیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ اس کے علاوہ ٹیٹراسائیکلین کی جو سیرپ ہے وہ آپ بچوں کو دے سکتے ہیں، بڑوں کو ٹیبلٹ یا کیپسول دے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ٹیٹراسائیکلین کے نام سے سیرپ آتا ہے، وہ دن میں 2 مرتبہ بچے کی ایج کے حساب سے جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر اس سے بھی علامات بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو پھر کچھ اسٹیرائڈ دینی پڑتی ہے اور ساتھ میں سپٹرازون انجیکشنز وغیرہ آئی وی فلوئڈ میں ڈال کے جو ہے نا دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ غذا کی بات کریں کہ ایسے پیشنٹس کو جو ہے نا کون سی غذا کھانی چاہیے، کون سی چیزیں ان کو دینی چاہیے، کون سی نہیں، تو شدید کھانسی میں غذا جو ہے نا اس کو بہت ہلکی جو ہے نا غذا دینی چاہیے، جیسے کہ مونگ کی دال، شوربہ، چپاتی وغیرہ اس طرح کی غذا دینی چاہیے۔ جیسی چکن وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے، چاول، بڑا گوشت، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھنڈی مشروبات بالکل بھی استعمال نہ کروائے ایسے پیشنٹ کو۔ دودھ دہی کا استعمال بھی جو ہے نا بالکل بند کر دینا چاہیے۔ پانی ضروری یہ ہے کہ ابال کے اپنے پیشنٹ کو پلائیں۔ سب سے پہلے آپ کو اگر یہ سارے علامات فیل ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کے مشورے کے مطابق جو ہے نا آپ نے یہ ساری میڈیسنز کھانی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔